فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لذکری صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم رکھو۔ رب قدیر فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم رکھو۔ نماز پڑھ کر رب کو آپ یاد کرتے رہیں۔ یقیناً جب ہم نماز میں آتے ہیں تو رب کی یاد ہمارے سینے میں اس وقت موجود رہتی ہے، ہم رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ہم سبوں کو اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں آج کی نئی نسلیں دنیا کا ہر کام کرتی ہے، ہر کام کرتی ہے، نہیں کرتی ہے تو صرف نماز پڑھنے والا کام نہیں کرتی ہے۔ ہر کام کے کرنے کے لیے آج کی نسلوں کے پاس بڑی فرصتیں ہیں، بڑا وقت ہے، لیکن اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ صاحب چلو نماز پڑھ لو تو چہرے کا جغرافیہ ہی بدل جایا کرتا ہے، چہرے کا رنگ ہی بدل جایا کرتا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں سے خاص کر گزارش ہے کہ اگر آپ ترقی کی منزل کو چھونا چاہتے ہیں، زندگی میں فلاح و بہبودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو رب کی بندگی کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرنے لگیں گے، رب کی بندگی کرنے لگیں گے، تو یقیناً آپ فلاح و بہبودی کی منزل کو پہنچ جائیں گے، یقیناً آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ نسلیں ترقی کرتی ہے علم حاصل کرنے سے۔ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں، خالق کائنات کو بھی پہچانتے ہیں۔ لہٰذا علم کی طرف ہم توجہ دیں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں رب سے کہ مولا جب ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو مال دے تو ساتھ میں علم کی دولت سے بھی نوازے اور عقل کی دولت سے بھی نوازے۔ علم کا ہونا بھی ضروری ہے اور عقل کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ بولنے سے پہلے سوچا کرتے ہیں کہ جو میں بول رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، کیا نقصان ہونے والا ہے۔ تو عقل مند لوگ بولنے سے پہلے سوچا کرتے ہیں، اور بے وقوف لوگ بولنے کے بعد سوچا کرتے ہیں۔ لہٰذا عقل سے کام لیجئے۔ یہ مال جہاں ہمیں فائدہ بھی پہنچاتا ہے، وہیں ہمیں بڑا نقصان بھی پہنچایا کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، ہمارے لیے ایک جانچ ہے، ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اور جو
اس جانچ میں، اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، یقیناً وہ جنت کا حقدار ہو جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا کوئی مالدار تھا۔ آپ کی سخاوت دیکھیں کہ جس وقت آپ اسلام قبول کیے آپ کے پاس 40,000 درہم موجود تھا، جس میں سے آپ نے 35,000 درہم مکہ شریف میں ہی اسلام اور بانی اسلام کی مدد کے لیے قربان کر دیا۔ بچے 5,000 درہم تو اسے آپ مدینہ شریف پہنچنے کے بعد اسلام اور بانی اسلام کے اوپر خرچ کر دیا۔ آپ کیسے مالدار تھے جو اپنے مالوں کو دین کے کام کے لیے کس ذوق و شوق کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو آپ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یعنی راہ خدا میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ جسم کے کپڑے بھی، کوئی کپڑا پہننے کو نہیں تھا، گھر میں صرف ایک کملی تھی، آپ اسے اوڑھ کر گھر میں بیٹھ گئے، جس میں بٹن بھی نہیں تھا، بٹن کی جگہ پر ببول کے کانٹے آپ لگا لیے۔ اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر کی یہ ادا، حضرت صدیق اکبر کی یہ ادا، یہ طریقہ رب کو اتنا پسند آیا کہ اسی لباس میں بلبل سدرہ کو وحی لے کر حضور کی بارگاہ میں رب قدیر نے بھیج دیا۔ کملی اوڑھے ہوئے ہیں، بٹن کی جگہ پر ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب حضور نے حضرت جبرائیل امی کو نئے لباس میں دیکھا تو فرمایا، اے جبرائیل کیا بات ہے، آج لباس بدلا ہوا ہے، نیا لباس ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امی عرض کرتے، یا رسول اللہ، رب قدیر نے آج آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ آج سب کے سب یہی لباس پہنے آسمان کے اوپر، کیونکہ زمین کے اوپر میرے محبوب کے یار غار آج یہی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے سخی تھے جو اپنا مال کثرت کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایمانی عقل اور اسلامی فہم کی روشنی میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا کریں گے جس سے ہمیں بھلائی حاصل ہوگی، کیا کریں گے جس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا وہ کام کیجئے جس سے بھلائی حاصل ہو، جس سے سلامتی حاصل ہو۔ اور یاد رکھیں، قرآن مقدسہ کہتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ بروز قیامت رب قدیر ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ پکارے گا، اس کے امام کے ساتھ۔ اے فلاں امام کی اقتداء کرنے والی جماعت ادھر آ۔ ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ رب قدیر بروز محشر پکارے گا۔ لہٰذا آپ اپنے اماموں کی قدر کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں، ہر لمحہ ہر پل ان کا خیال رکھا کریں، کیونکہ انہی کے ساتھ بروز محشر رب کی بارگاہ میں آپ پکارے جائیں گے۔ اگر آپ اپنے امام کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، ان کا خیال نہ رکھیں گے، ان کی پیٹھ کے پیچھے غیبت کریں گے، تو کہیں امام صاحب رب کی بارگاہ میں یہ کہہ دے کہ مولا، یہ لوگ دنیا میں ہمارے پیچھے نماز تو پڑھا کرتے تھے، ہماری اقتداء تو کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا کرتے تھے، ہمارا خیال نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو آپ بتائیں کہ رب کے سامنے پھر اس کا
آپ کے پاس کیا جواب ہوگا، کیا بولیں گے رب کے سامنے؟ لہٰذا ہر انسان پر یہ لازم ہے، خاص کر نوجوانوں پر، کہ جملے باندھ کر بولے اور اماموں کا خیال رکھا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم الی آخرہ آیہ۔ رب قدیر اس میں فرماتا ہے، اے ایمان والو سنو، غور سے سنو، کہ نہ ایمان والا مرد کو دیکھ کر ہنسے، نہ ایمان والی عورت کو دیکھ کر ہنسا کرے، نہ مرد کو دیکھ کر ہنسا کرے، نہ عورت کو دیکھ کر ہنسا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسے دیکھ کر آپ ہنس رہے ہو، جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو، کہیں وہ آپ سے بہتر ہو، کہیں وہ آپ سے اچھا ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ان کی غربتی کا ہو یا ان کے حالات کا ہو، کسی بھی چیز کا مذاق نہ اڑائے، اور برے ناموں سے انہیں نہ پکارا کرے، کیونکہ جو برے ناموں سے اپنے بھائیوں کو پکارتا ہے وہ فاسق ہوا کرتا ہے، فاسق۔ اور اپنے بھائیوں کی غیبت بھی نہ کیا کرے، اپنے بھائیوں کی غیبت بھی نہ کیا کرے، کیونکہ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کس کا گوشت؟ بھائی کا، مرا ہوا بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا۔ تو جو باغیرت مسلمان مری ہوئی مرغی کا گوشت کھانا گوارا نہیں کرتا، وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ لہٰذا کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، غیبت سے بچیں۔ اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جسے آپ جانتے ہیں وہ آپ کے لیے خاص ہوا کرتا ہے، جسے آپ نہیں جانتے ہیں وہ آپ کے لیے عام ہوا کرتا ہے۔ یعنی جسے آپ جانتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، جسے نہیں جانتے ہیں بسا اوقات اس سے نفرت بھی کرتے ہیں۔